مولانا رمضان کے بیانات کے لیے مولانا رمضان کے آفیشیل چینل مولانا محمد رمضان فلاحی کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بڑا ہی فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور قرآن پاک کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کا راز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں چھپا کر رکھا ہے، اور مسلمانوں کے پاس میں زندہ جاوید کوئی معجزہ اگر ہے تو وہ قرآن پاک کا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا تھا اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک یہ قرآن اسی حالت پر باقی رہا ہے اور رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کو مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت قرآن پاک کو بدل نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی نے اس کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے لے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، تو اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کو کون مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، کہ جس کو اللہ روشن کرنا چاہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ تو مسلمانوں کی کامیابی اور مسلمانوں کی ہدایت کا راز اللہ نے اپنے کلام پاک میں رکھا ہے، اور قرآن پاک کے ٹوٹل 5 حقوق ہے۔ ان 5 حقوق کو اگر ہم اپنائیں تو دنیا آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے، دنیا و آخرت کی نجات ہمیں مل جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، زندگی سکون اور چین سے گزرے گی اگر ہم قرآن پاک کے ان 5 حقوق کو ادا کریں گے۔ اور یہ 5 حقوق امت مسلمہ کے ہر فرد پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر اور ہر بچے کے ذمے یہ قرآن پاک کے 5 حقوق ہے۔ ان حقوق کو ہم ادا کریں گے، قرآن کی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوگی، اور اگر اللہ نہ کرے قرآن پاک کے جو 5 حقوق ہے، ان حقوق کی ادائیگی میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو قرآن کی رحمتوں سے، برکتوں سے ہم کیا ہو جائیں گے؟ محروم ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وقال الرسول یا رب۔ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یہ شکایت کریں گے کہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا چھوڑ دیا تھا، کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت و خواری کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال وہ قرآن پاک کے 5 حقوق کیا ہے، ان 5 حقوق کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے، اور پھر جو ہے اس کو اپنانا ہے، اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ان 5 حقوق کو ہم تمام کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا۔ قرآن پاک کا پہلا حق یہ کہ قرآن پاک کو ہم پڑھنا سیکھیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں ایسی ہے کہ جن کو ابھی تک قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، عمر بچپن سے 55 کی ہو گئی لیکن ابھی تک ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ تو اگر کسی کو بھی اگر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا یہ سب سے پہلا حق ہے، عمر 55 کی ہو یا 55 کی ہو۔ العلم من المہد الی اللحد، علم اگر ہم ماں کی گود سے لے کر قبر کے گھڑے میں جانے تک بھی حاصل کریں گے تو علم کی تہوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے عمر ہماری کچھ بھی ہو، اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے تو بلا شرمائے ہم علم کو حاصل کرنے کی فکر کریں، قرآن پاک کو سیکھنے کی ہم فکر کریں۔
عمر اگر زیادہ بھی ہو گئی تو کیا ہوا، قرآن پاک کو سیکھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا راز چھپا کر رکھا ہے۔ تو بہرحال تو پہلا حق کیا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا۔ تو ہم سب سیکھیں، بچے تو ماشاءاللہ مکاتب میں اور مساجد کے اندر سیکھتے ہی ہیں، رہ جاتے ہیں بڑے حضرات، تاجر پیشہ احباب، یہ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بھی اپنے پاس میں جو بھی رات دن کے 24 گھنٹے میں جو ٹائم ملتا ہے آدھا پون گھنٹہ نکال کر فجر کے بعد میں یا عشاء کے بعد میں اپنے امام صاحب ہے، حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، ان کے پاس ہم قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا سیکھنا چالو کریں۔ قطرہ قطرہ دریا میں شود، کہ قطرہ قطرہ دریا ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہمت نہ رہے۔ اسی طریقے سے ماں بہنیں، جو ماں بہنیں قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتی ہے، وہ ماں بہنیں بھی جو ہے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے جو ہے فکر کریں، اپنے محرم مرد گھر میں سے کسی کو آتا ہے اس کے پاس سے سیکھیں، یا آس پاس میں کہیں کوئی باجی اور معلمہ ہے، کہیں مکتب کا اگر مدرسے کا نظام ہے تو وہاں پر جا کر ماں بہنیں پردے کے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا سیکھے۔ تو پہلا حق جو اس امت کے ہر فرد پر، مرد پر، عورت پر، بچے پر جو ضروری ہے، قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا۔ دوسرا حق جو سب کے ذمہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو روزانہ پڑھنا، کہ روزانہ بلا ناگاہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام۔ روزانہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن کے معنی ہی پڑھنا، قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، اس کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے بھی فائدے ہیں، ایک ایک حرف پر نیکی ہے، 10 نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اخلاص کی بنیاد پر جس کے لیے جتنا چاہیں گے نیکی بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے کا معمول ہم بنائیں۔ آج کل قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہمارا جو ہے کمزور ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے قرآن پاک کی جو ہے تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور بہت سے ماں بہنیں اور بہت سارے بھائی ایسے ہیں مہینوں اور ہفتوں گزر گئے، قرآن پاک کو کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں پر ماحول یہ ہے، جب کسی بہن کی شادی ہوتی ہے، شادی کے اندر بہت ساری چیزیں جہاں دی جاتی ہے قرآن پاک بھی دیا جاتا ہے۔ اب جب وہ بہن جو ہے شادی کے بعد سسرال پہنچتی ہے، سامان اس کا سب جگہ سیٹ کیا جاتا ہے، جب قرآن کو رکھنے کی باری آتی ہے تو سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ قرآن پاک کو ایسی جگہ رکھو جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، ایسی جگہ رکھو جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ مطلب یہ کہ نہ کسی کا ہاتھ پہنچے گا نہ کوئی پڑھے گا۔ کہتے ہیں نا کہ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو طاق میں سجا کے رکھ دیا، برکت کی چیز سمجھ کر، اور غلاف میں لپیٹ کر کے ہم نے ایک کونے میں رکھ دیا، نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے نہ کوئی اس کو پڑھتا ہے۔ ایسا نہ ہو، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول۔ عام طور سے صحابہ صحابیات کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، 7 دن کے اندر ایک قرآن مکمل پڑھ لیتے تھے۔ قرآن پاک میں جو ہے صفحے کے بیچ میں کنارے سائڈ میں پہلی منزل، دوسری منزل، ایسے 7 منزلیں ہیں، تو روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے اور 7 دن کے اندر ایک قرآن مکمل پڑھ لیتے تھے۔ تو 7 دن میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو 7 دن سے پہلے ایک قرآن مکمل کرتے تھے۔ بہرحال ہم کتنے دن میں قرآن پاک مکمل کر رہے ہیں؟ ہمارے علماء، ہمارے اکابر اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے 3 پاروں کی تلاوت کا معمول بنائے۔ جو حافظ 3 پاروں کی تلاوت کا اہتمام کرے گا وہ حافظ کبھی کچا نہیں ہوگا، اس کا حفظ کبھی جو ہے ضائع نہیں ہوگا، زندگی بھر اس کو وہ قرآن پاک اس کے سینے میں محفوظ رہے گا۔ اور جو حافظ قرآن نہیں ہے، ناظرہ خواہ ہیں، جو دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، وہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اگر ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت کا معمول بنائیں گے اور اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینے میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اگر مان لو کہ کسی وجہ سے ایک پارے کی تلاوت کا وقت نہیں ہے تو آدھا پارہ، پاؤ پارہ، کچھ نہ کچھ تو وقت نکال کر تھوڑا بہت کیوں نہ ہوتا، یعنی جو ہے 1 رکوع 2 رکوع کیوں نہ ہو، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ روزانہ پابندی کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہمیں حاصل ہوگی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فضائل میں اس بات کو نقل فرمایا کہ سال بھر میں 2 مرتبہ پورا قرآن پاک مکمل پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ سال بھر میں
2 مرتبہ پورا قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا مکمل قرآن پاک پڑھنا، سال بھر میں 2 مرتبہ پڑھنا، یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ اور قرآن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کے حق کو ادا کریں گے تو یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا، اللہ کے سامنے حجت کرے گا کہ اللہ یہ بندہ یہ بندی اس نے میرے حق کو ادا کیا تھا دنیا میں، اے اللہ آج اس کو اپنی رحمت کا جوڑا عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ قرآن پاک کی اس سفارش کو قبول کیا جائے گا اور اس قرآن کے حق کے ادا کرنے والی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالی عزت کا تاج پہنائیں گے اور جنت کا لباس پہنائیں گے، اور جنت میں اونچے سے اونچے درجات پر اللہ تعالیٰ اس کو فائز فرمائیں گے۔ بہرحال تو یہ تو قرآن کے حقوق کو جو ادا کریں گے تو قرآن کی سفارش کے ذریعے سے اونچے مراتب اور درجات تک پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ نہ کرے جو قرآن پاک کے حقوق کو جن لوگوں نے ادا نہیں کیا ہوگا تو قرآن ان کے خلاف حجت بنے گا کہ اللہ ان لوگوں نے میرے حقوق کو پامال کیا اور میرے حقوق کو انہوں نے ادا نہیں کیا، اے اللہ جس طریقے سے ان لوگوں نے میرے حقوق کو پامال کیا تھا یا اللہ آج ان کی پکڑ فرما لے، ان کی پکڑ ہو جائے گی، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ بہرحال تو قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا، سال بھر میں 2 مرتبہ کم سے کم ہونا چاہیے۔ اگر سال بھر میں بھی ہم 2 مرتبہ قرآن پاک نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو سمجھ لو کہ قرآن پاک کے حق کو ہم ادا نہیں کر رہے، اور جو لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ان کے خلاف حجت نہ بن جائے، قرآن ہمارے لیے حجت بنے اور ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارش کرے، اس کے لیے قرآن کے اس حق کو ہم تمام کو ادا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال قرآن پاک کا دوسرا حق کیا ہے کہ روزانہ پڑھنا۔ تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ ہم جو ہے اگر 1-2 رکوع بھی پڑھ رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لینا چاہیے، اور قرآن پاک کو پڑھنا، اس کا سمجھنا اللہ نے بہت آسان کیا ہے، اس کا حفظ کرنا بھی اللہ نے آسان کیا ہے۔ اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے، کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اسی طریقے سے حفظ کے بارے میں بھی آتا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن پاک کی تفسیر جنہوں نے لکھی ہے عربی کے اندر، تو اس آیت کے بارے میں تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أَيْ سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن پاک کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اس کو حفظ یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا۔ آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، قرآن کے علاوہ کوئی ایک کتاب بتائیے جس کے حافظ پوری دنیا میں پائے جاتے ہوں۔ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس کے حافظ پوری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ معصوم بچوں کے سینے میں پورا کا پورا قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، وہ بھی آسانی کے ساتھ۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن کا اعجاز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کے مظاہر پوری دنیا کے اندر نظر آئیں گے۔ اور قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے حافظ پوری دنیا میں پائے جاتے ہوں اور جس کو آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہو، وہ ہے قرآن پاک، اور یہ خوبی صرف اور صرف قرآن پاک ہی میں ہے۔ بہرحال تو قرآن پاک کو سمجھنا کہ اللہ نے اس میں کیا فرمایا یہ ضروری ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب ہم کو سمجھ میں آئے کہ قرآن پاک میں اللہ نے یہ فرمایا، اور چونکہ سمجھنا اس لیے بھی آسان ہے کہ قرآن پاک میں عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مضامین کو بیان فرمایا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کی وحدانیت کے دلائل، رسولوں کی رسالت کے واقعات، اور مرنے کے بعد آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی، وہاں کے مناظر۔ اور بہت کم آیتیں ہیں جس کے اندر مسئلے مسائل بیان کیے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقریباً 500 آیتیں، 6666 آیتوں میں 500 آیتیں ایسی ہے جس میں مسئلے مسائل، حلال حرام، جائز ناجائز، ان چیزوں کو بیان کیا گیا، اور باقی کی تمام آیتوں کے اندر اللہ نے ان چیزوں کو، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، ان بنیادی چیزوں کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ تو بہرحال تو جب سمجھ میں آ رہا ہے تو چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرو، عمل کرنا۔
عمل کریں گے تو اس کا فائدہ اور اس کے اثرات، اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے۔ اور پانچواں حق یہ ہے قرآن پاک کا کہ عمل کرتے ہوئے امت تک پہنچاؤ، کہ کامیابی اور ہدایت مجھے بھی مل جائے، میرے گھر والوں کو مل جائے، اور پوری امت مسلمہ کو مل جائے، پوری انسانیت کو مل جائے، پوری انسانیت کو ہدایت مل جائے، ساری کی ساری انسانیت گمراہی سے بچ جائے، ساری کی ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ جائے، ساری کی ساری انسانیت جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس لائن کی فکر کرنا، محنت کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری۔ ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہے، آخری نبی کے ہم امتی ہیں۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اب جو ہے امت میں اگر گمراہی بے دینی پھیلے گی تو ذمہ داری کس کی؟ اب تو نبیوں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو ذمہ داری ہماری آپ کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صاف فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ تمہیں ایک آیت یاد ہو یا دین کی ایک بات بھی اگر معلوم ہے تو امت تک پہنچاؤ۔ تو جس کے پاس دین کی جتنی باتیں ہیں، دین کا جتنا علم ہے، تو اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہے۔ جتنا زیادہ علم ہمارے پاس دین کا ہے تو اتنی زیادہ ہماری ذمہ داری ہے کہ امت کی یہ امانت ہے، امت کی امانت کو امت تک پہنچائے۔ بہرحال تو یہ 5 حقوق کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ میں اس کو پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ میں اس کو تھامنا ہے۔ ان 5 حقوق کے ادا کرنے کی فکر ہم تمام کو کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور پوری انسانیت اور پوری امت کو اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، گمراہی سے بچا کر، گمراہی سے نکال کر اللہ تعالی ہم تمام کو ہدایت کی روشنی اور ہدایت کے نور کی طرف اللہ تعالی ہم تمام کو گامزن فرمائے، دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔